میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اگر ویڈیو میں نہیں آیا تو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں کو خیرات دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد جن باتوں کا خوف تمہارے لیے کرتا ہوں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تم پر دنیا کی تازگی اور اس کی آرائش کھول دی جائے گی۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مال کی زیادتی سے کیا خرابی ہوگی؟ مال تو اتنی اچھی چیز ہے، کیا اچھی چیز بھی برائی پیدا کرے گی؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس سے کہا گیا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کلام نہیں فرماتے۔ پھر ہم کو یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا ہے۔ چنانچہ جب وحی اتر چکی تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور فرمایا، سائل کہاں ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو پسند فرمایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ صحیح ہے کہ اچھی چیز پر برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو فضل ربے کے ساتھ ایسی گھاس بھی پیدا ہوتی ہے جو اپنے چرنے والے جانوروں کو مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، مگر اس سبزی کو چرنے والوں میں سے جو چر لے، یہاں تک کہ جب اس کے دونوں کو کہیں بھر جائیں تو وہ آفتاب کے سامنے ہو جائے، پھر لد کرے اور پیشاب کرے اور اس کے بعد پھر چرے، ایک دم بے انتہا نہ چرتا چلا جائے تو وہ نہیں مرتا۔ اور بے شک یہ مال ایک خوشگوار سبزہ زار ہے۔ بس کیا اچھا مال ہے مسلمان کا کہ وہ اس میں سے مسکین کو اور یتیم کو اور مسافر کو دے۔ اسی قسم کی کوئی اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور بے شک جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس شخص کے مثل ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور وہ مال اس پر قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ کیا جب کسی روزہ دار کو گالی دی جائے تو وہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو دلی خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز دن چڑھنے دیتے تھے، یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے تھے، یعنی نماز عید سے پہلے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ زکوٰۃ کا واجب ہونا شریعت سے ثابت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے معاذ، تم وہاں کے لوگوں کو اس امر کے اقرار پر رغبت دلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ نے ہر رات اور ہر دن میں 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔